اگر میں قسم کا اٹھا لوں 9 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ، یہ 9 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں اس کے مقابلے میں ایک دفعہ قسم اٹھاؤں کہ وہ قتل ہوا ہے، میں کہتا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ قسم کھا لوں۔ ہمارے نا پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہے گولڈا شریف والے، ولی اللہ قسم کے شخص گزرے ہیں، بڑے شاعر ادیب۔ اگر ہوتے نا ابھی مجھ سے بھاگ جاتے، اگر ہوتے ابھی مجھ سے چھپ جاتے۔ الخطبۃ الشقشقیہ، بھائی شقشقیہ، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ۔ بہرحال ابن ابی قحافہ جو ابو بکر ہیں، اس کے بعد پھر عمر کی مذمت، پھر عثمان کی بہت شدید مذمت۔ السلام علیکم جاوید صاحب، خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت۔ سر میں ایک بار حاضر ہوا تھا تو سوالات ہوتے ہیں، پھر ایسے ایک نشست میں ایک آدھ سوال کر لے تو آتے جاتے رہا کریں گے، آپ کی مہربانی، آپ میں لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔ اچھا، وہ گزارش میں نے وہ خطبہ شخص کی یا جو نہج البلاغہ میں وہ جو آپ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تو مسئلہ خلافت کو بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بیان نہیں کر دیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں نا آپ، اس پہ کبھی دلیل دیتے ہیں اپنی باتوں میں، اس میں کیا آپ نے بیان کیا ہے؟ کیا وہ بالکل اتھینٹک ورڈز ہیں مولا علیہ السلام کے؟ خطبہ شقشقیہ، جی ہاں، وہ صحیح سند کے ساتھ وارد ہے نا، وہ علل الشرائع وغیرہ میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ بیان نہیں کرتے، وہ آپ خلافت کے معاملے میں بیان نہیں کرتے، جب آپ خلافت کو بیان کرتے ہیں تو میں وہ شیعہ کتب سے دلیل نہیں لاتا خلافت کے موضوع پر، بیان نہیں کرتے اس کو، کیونکہ وہ شیعہ حدیث ہے نا۔ شیعہ حدیث کو میں مخالفین کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں تو اس کا فائدہ کیا کہ میں شیعہ حدیث کو بیان کروں؟ علماء اسے نہیں مانتے سر، اتھینٹک نہیں مانتے اس کو؟ کون اتھینٹک نہیں مانتے؟ سنی علماء؟ نہیں، یہ تو شیعہ حدیث ہے، یہ مخالفین کی حدیث نہیں ہے، شیعہ حدیث ہے۔ اکثریت ان کی نہیں مانتے، اگر کوئی نادر کوئی اس کو صحیح حدیث مانتا ہو تو الگ بات ہے۔ اچھا، یہ اس میں یہ شعر آپ نے فرمایا تھا، کہاں یہ دن جو ناکا کے پلان پہ کٹتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا بتا۔ یہ خطبہ شقشقیہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایک منٹ میں دیکھ لوں، مجھے مل جائے۔ اس میں تو واضح بیان ہے نا، اس میں تو خلافت کے بارے میں واضح آپ نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کا غضب وہ کیا تو گیا۔ ایک تو نہیں ہے، کئی فقرات ہیں بھائی، وہ اس میں یہ اس میں تو واضح الفاظ ہے نا، واضح سخت الفاظ ہیں، مذمت کے الفاظ ہیں مولا علی کی طرف سے، آپ اس کو پڑھے ذرا۔ نہیں، اس سے پہلے تو نہیں ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے بھی ہیں، بہت سارے ہیں خطبہ شقشقیہ میں، مذمت کے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، ہم بطور مسلمان بی بی فاطمہ الزہرا کو مولا علی سے بھی افضل مانتے ہیں، تمام انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، کیونکہ ہماری سنی کتب میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت سے افضل ہیں، ویسے آپ بی بی فاطمہ بھی ساری امت سے افضل ہے آپ کے بعد۔ ہم تو ایسے عقیدہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ چیزیں بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں، تو اس کو آپ بیان نہیں کرتے۔ میں نے سوچا چلے آپ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا، اس میں یہ اتھینٹک ہے، ورڈز آپ کے بالکل ٹھیک ہیں، مولا علی سے ہمارے تک بالکل ٹھیک پہنچے ہیں، کوئی اس میں رد و بدل تو نہیں ہے؟ دیکھیں، شیعہ طرق میں تو یہ بہت ہی صحیح ہے، میں آپ کو اس کے مصادر دکھا دیتا ہوں۔ یہ خطبہ شقشقیہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ المکتبۃ الحیدریہ فی النجف الاشرف، یہاں پر صفحہ نمبر 150 میں حدیث نمبر 12، یہ خطبہ شقشقیہ ہے۔ ذکرت الخلافة ذکرت الخلافة عند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خلافت کا ذکر ہوا علی علیہ السلام کے ساتھ، فقال اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة اخو تیم وانه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحى يندحر عني السيل ولا يرقى الي الطير فصدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا واتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على تخية عمياء یشیب فیہ الصغیر ویحرم فیہ الکبیر۔ یہ خطبہ بہت ہی بلیغ ہے، فصیح ہے، اس کو مختصر انداز میں اس کا بیان کرنا بہت ناممکن ہے، کیونکہ اس میں معانی بہت زیادہ ہیں، اس میں استعارات بہت واضح ہیں، اور اس میں یعنی عربی لحاظ سے یہ ایک شہپارہ ہے، ایک بہت ہی شاہکار ہے، جس جیسا عربی لٹریچر میں ایسا خطبہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اتنا یہ فصیح ہے۔ یہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، چاپ دار المعرفہ، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پر بھی باب معانی خطبۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں پہ یہ خطبہ ذکر کرتا ہے۔
وَلَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تِيمٍ، اور شیخ صدوق نے ان کا اس کی شرح کیا یہاں پر۔ ارشاد میں مفید نے بھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ ویسے سند تو آپ نے دیکھ لیا نا کتاب علل الشرائع میں اور کتاب معانی الاخبار میں۔ یہاں پہ کتاب الارشاد جو مطبعہ حیدریہ میں چھپی ہے، فصل صفحہ نمبر 152 میں شیخ مفید فرماتے ہیں اہل النقل من طرق مختلفہ، بہت سارے طرق کے ساتھ یہ خطبہ شقشقیہ روایت کی گئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور کتاب الجمل میں بھی وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں دلالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایک شعر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس سے جو پہلے فقرے ہیں شروع سے ہی جب کہتے ہیں، مثلا کتاب الجمل میں، یہ کتاب الجمل شیخ صدوق رحمۃ اللہ، شیخ مفید رحمہ اللہ کی، یہاں پر صفحہ نمبر 126 میں الخطبۃ الشقشقیہ، خطبہ شقشقیہ، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ۔ بہرحال ابن ابی قحافہ جو ابو بکر ہیں، اس کے بعد پھر عمر کی مذمت، پھر عثمان کی بہت شدید مذمت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب اس میں موجود ہیں۔ جی ہاں، تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم تک بالکل ٹھیک پہنچا ہے، مولا علی سے ہم تک اس میں کوئی بالکل لفظ بلفظ صحیح پہنچا ہمارے تک۔ جو شیعہ کتب کو صحیح مانتا ہے بالکل وہ صحیح پہنچا ہے۔ نہیں، آپ کی ریسرچ کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، جی میں نے آپ کو مسانید دکھایا اور لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بالکل بالکل، اس شیعہ حدیث میں اس کی کمی نہیں ہے کل الفاظ کی، بھائی ہم اس کو نقل نہیں کرتے اس لیے کہ مخالفین پہ یہ حجت نہیں ہے، یہ شیعہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے تو زیادہ وہ بہت واضح الفاظ ہیں شیعہ کتب میں، اس سے بھی زیادہ شدید الفاظ ہیں شیخین کے لیے۔ اچھا، ایک سوال اور میں کر لوں اگر میرے لیے تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے تو؟ کوئی ہمارے نا پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہے گولڈا شریف والے، ولی اللہ قسم کے شخص گزرے ہیں، بڑے شاعر ادیب، بہت شاعر، بڑی بڑی ان کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کا لکھا ہوا ایک شعر تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا میں نے اس سال میں تمہارے لیے سب سے بہترین یہ نصیر کا شعر میں نے قرار دیا ہے۔ تو آپ میں نے تقریر سنا تھا، آپ بڑا پیار کرتے ہیں مولا علی سے، ان کو افضل مانتے ہیں سب سے، لیکن آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو خلفاء راشدین یا جو مولا علی سے پہلے آنے والے لوگ جو ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ظلم یا ایسا کوئی اہل بیت کے ساتھ نہیں کیا، اگر کیا ہو تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے پاس آئے کوئی، اب تو وہ اللہ پاک ان کو جنت جگہ دے جا چکے ہیں دنیا سے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی نظر سے گزرا، انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر میرے پاس آئے کوئی بندہ جس کو اعتراض ہے اس پہ، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ علمی گفتگو بڑی زبردست کرتے تھے اور بڑی زبردست عربی زبان میں وہ جو قرآن کے تھے، دقت آ رہی ہے انسان کے اوپر۔ اگر ہوتے نا ابھی مجھ سے بھاگ جاتے، اگر ہوتے ابھی مجھ سے چھپ جاتے، میرے سامنے نہ آتے۔ انہوں نے کہا میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ایسا ہے ابھی اس سے علم میں پیر عرفان شاہ اس سے زیادہ ہے۔ عرفان شاہ کئی سالوں سے مجھ سے چھپ رہا ہے۔ عرفان شاہ مشدی جو انہوں نے فیادی اب ان کے ساتھ رہے نا وہ، ہاں، عرفان شاہ مشدی جو ہے علم میں اس سے اگر زیادہ گولوڑے والے سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی سالوں سے چھپ رہا ہے۔ جی اچھا، تو مولانا اسحاق صاحب کی میں آج ایک کلپ میں سن رہا تھا، مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کہاں رسول اللہ کو تدفین کی، کیسے ان کا جو جنازے کا طریقہ کار ہے، کہتے ہیں کہ وہ سب موجود تھے وہاں پہ، یہ سب مخالفین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ سقیفہ چلے گئے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور چند لوگوں نے 7-8 لوگوں نے، بہت سارے علماء آج آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز کلپس موجود ہیں، کوئی کہتا 7 لوگ تھے، کوئی کہتا 8 لوگ تھے، کوئی کہتا 10 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے درود پڑھا، اور مطلب مختلف ہے۔ ہمیں تھوڑی سی اس پہ کوئی اتھینٹک بات بتایا نا ذرا، پتہ چلے کہ آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس طرح یہ کہتے ہیں سنی علماء کے صرف درود پڑھتے تھے لوگوں نے، مطلب صحابہ انصار نے مہاجرین نے درود پڑھا کہ ان کے لیے وہی لازم تھا، جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اور یہ جی مولوی اسحاق صاحب جو ہے نا، مولوی اسحاق صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پنجاب کے ذاکرین کو دیکھا، پنجاب میں کے علماء مثلا کس کو دیکھا؟ ساجد علی نقوی کو دیکھا۔ ساجد علی نقوی بیچارے کو کیا آتا ہے؟ آپ یقین جانے ساجد علی نقوی لوگ انہوں نے بیان کیا ہے اہل بیت کی شان میں، پاکستان میں کسی مولوی اس طبقے کے مولوی نے بیان نہیں کیا، ان کا سارا گروہ ان کے خلاف ہو گیا تھا سر۔ تو یہ جو باتیں شیعوں کے خلاف اس نے کی ہے، وہ اس نے اس کا واسطہ مجھ سے نہیں پڑھا تھا، اگر مجھ سے پڑھ جاتا وہ بھی مجھ سے چھپ جاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مولوی صاحب میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شیعہ علماء کا، وہ کہتے ہیں میں نے ساری کتب پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے، وہ سن لے بھائی سن لے، وہ اس میں اتنا جرأت نہیں تھا جیسے دوسرے علماء ہیں، وہ آ کے حق کی تصدیق کریں کہ یہ حق ہے، وہ بہانہ کرتے کچھ کہ اللہ یار یہ گالی دیتا ہے، یہ دیتا ہے، اس لیے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا۔ بہرحال
یہ کتاب ہے المصنف، بات کرتے ہیں آپ گالی نہیں اور دیتے سن لو بھائی، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج سن 1989 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عن ہشام حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ابن نمیر ہشام سے ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، ان ابا بکر وعمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کو انہوں نے نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ دیکھو، لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الانصار قبل ان دفن قبل ان یرجع، وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے، اس سے کہ وہ وہیں پہ تھے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے تھے۔ اچھا، یہ سند کیا ہے بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ سند جو میں نے یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھا ہے آپ کے لیے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے بھائی۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ سند یہ ہے، ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ٹھیک ہے نا؟ ابن نمیر ہشام سے، ہشام اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے بھائی۔ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 336 بخاری میں۔ عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور یہ ہشام ابن عروہ، اس کا والد عروہ ابن زبیر، یہ ابو بکر کے پوتے ہیں، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں نہیں تھے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 80 میں حدیث نمبر 226 دیکھیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کوئی بخاری اور مسلم کی سند ہے یا نہیں ہے؟ کہ واضح طور پہ ابو بکر و عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو درک نہیں کیا۔ اوکے بھائی، صحیح ہے بھائی؟ اب پتہ چلا نا کہ مولوی اسحاق صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ ابو بکر عمر تھے وہاں۔ اچھا، تو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کیا سچ میں اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا آخری وقت میں؟ یہ بڑی بات ہے۔ وہ تو عبداللہ ابن مسعود دفن، وہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے نا، وہ تو قسم کھا کے کہتا ہے نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس حدیث کا نالج نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو آپ تو ایسا سراپا علم ہے نا، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹی ہیں، آپ سے پوچھیں، ہم تو کتابوں کو نہیں کھنگال سکتے نہ، یہاں پہ ایسا ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کو آپ نے تو وقف کر دیا نا اپنے آپ کو، اس لیے اللہ پاک آپ کو اس میں آگے بھی لے کے جائے۔ نہیں، میں نے وقف نہیں کیا بھائی، میں کچھ عرصے کروں گا بھائی، میں وقف نہیں کیا بھائی، میں ہمیشہ ادھر آپ کے جماعت عمریہ کی باتوں کا جواب دوں گا، میں کچھ عرصہ کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے آگے بھی کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ کہاں گیا بھائی؟ یہ جماعت عمریہ، آپ نے میرے لیے لفظ استعمال کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کب استعمال کیا آپ کے لیے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ جماعت عمریہ کے لوگوں کے، نہیں، میں نے جماعت عمریہ کے لیے استعمال کیا بھائی۔ اوکے اوکے اوکے، جماعت عمریہ کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے نا؟ واٹ ایور، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو آپ کو بتایا بی فاطمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہر میٹر میں۔ اچھی بات، کیونکہ سر یہ بہت بڑی بات ہے نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں چلے ہمیں کچھ نالج مل جائے، آپ سے سنیں، پھر لوگوں سے بھی سنیں، پھر بندہ دیکھتا ہے یار اس میں کون بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ یہ تو مراکز نا، آج سوشل میڈیا نے اتنی زیادہ دے دی ہے لوگوں کو کہ وہ قید نہیں رہ گئے، وہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے سن سکتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آپ ایک بٹن پہ ان کو جاری کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ان کے سارے، ان کی ریسرچ۔ آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں لائر ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں؟ کرمنل لا، میں نے امریکن لا بھی پڑھا ہے، میں نے برٹش لا بھی پڑھا ہے، انٹرنیشنل لا پڑھا ہے۔ میں پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ کرمنل میں، اور اس کے علاوہ میرا پلانٹس کا کام ہے، پودوں کا نرسری کا کام میں کرتا ہوں۔ اچھا اچھا، چلیں اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ کہاں کے رہائشی ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں؟ ہم ادھر پتوں کی سٹی ہے ہمارا، لاہور سے 60 کلومیٹر، تو یہ ہمارا ایریا پورے ایشیا میں مشہور ہے پلانٹس پروڈکشن کے لیے، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میں باہر چکر لگاتا ہوں، یو ایس سے آئیں گے تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ نام کیا بھائی؟ شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید اقبال ایڈوکیٹ۔ اور شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید
پتوں کی، میں نے بتایا پتوں کی سٹی. اچھا پتوں کی نام ہے. اچھا میں سمجھا، آپ میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہیں پتوں کی شہر. پتوں کی پنجاب پاکستان. اچھا اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب درخت ہریالی ادھر بہت ہے، پتوں کی شہر. نہیں ہم یہاں پہ پلانٹ کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے پورے ایشیا میں، بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا سے بڑی، چائنا کے بعد پورے. اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء السادس. اس کتاب میں یہ مسند عبداللہ ابن مسعود ہے. میں اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 115 میں لے کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی یہ صفحہ نمبر 115 ہے بھائی. یہ حدیث نمبر 3617 ہے. یہ دیکھو بھائی، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے. حاشیہ سمجھتے ہو نا؟ فٹ نوٹ نمبر 2. اسناد صحیح علی شرط مسلم. سند اس کی صحیح ہے بشرط. وہ میں دکھا نہیں رہا بھائی، آپ کہہ دو. کہہ رہے جی میں دکھا ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ میں تو دکھانا بھول گیا بھائی. یہ 3617 ہے بھائی، حاشیہ نمبر 2 ہے. جی ہاں ایسے وہ شاعر مثلا شاعر کا مائک آف ہو نا، وہ شعر پڑھ رہا ہو تو آپ سامنے سے کہتے ماشاء اللہ. اس نے جب شعر سنا ہی نہیں دی کیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، شاید نیٹ ورک سلو ہے. چلو حاشیہ نمبر 2 ہے بھائی. حاشیہ نمبر 2 فرمایا اسناد صحیح علی شرط مسلم. تو یہ حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ نے کہا لأن احلف باللہ تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا. اگر میں قسم اٹھا لوں حلف اٹھا لوں 9 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ. یہ 9 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہیں، ان کا قتل ہوا ہے. یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں اس کے مقابلے میں ایک دفعہ قسم اٹھاؤں تو وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ قسم کہوں مقتول ہے. ہاں دو چیزوں کا، 9 دفعہ قسم کہوں یا ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ قتل ہوا ہے. میں کہتا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ قسم کہوں. یعنی اگر یہ دوسرے بالفاظ دیگر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% نہیں 900% شہید دنیا سے گئے، قتل ہوئے. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتخذہ نبیہ، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، وجعلہ شہیدا، اللہ نے ان کو شہید قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول دنیا سے گئے. اب عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہا کس نے قتل کیا، اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے. اب کس نے قتل کیا پیغمبر کو کس نے قتل کیا نا؟ بات یہ ہے. اب یہ کہنا، اب بتائیں یہ کہنا، ہاں اب یہ کہنا دیکھیں والی کوشش کا سلسلہ یہ کیا، ہاں بالکل. اب یہ کہنا کہ بھائی کہ وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا نا اس کے اثر سے مرے، یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. یہ صرف علماء کا، ہاں خیبر میں زہر نہیں دیا گیا تھا نا. آپ سن لو بھائی، سن لو پلیز سن لو. خیبر میں یہ علماء کی کیا، علماء کا اجتہاد، علماء کی رائے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. خیبر سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. سنہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ان کے لیے زہریلا والا وہ گوشت لایا تھا، دمبے کا گوشت لایا تھا یہودی عورت نے. تو اس گوشت نے شہادت دیا تھا کہ مجھے نہ کھاؤ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں تھا. جب کھایا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اثر سے کیسے مر سکتا ہے؟ ان کی وہ معجزہ ہی یہی ہے ان کا کہ ان کو پتہ چل گیا زہریلی ہے اور انہوں نے نہیں کہا. ساتھ میں ایک صحابی تھا، اس نے کھا لیا، وہ اسی وقت مر گیا تھا. اس صحابی کا نام بھی کیا تھا؟ اس صحابی کا نام تھا، میں اللہ آپ کو بلا کرے، ہاں اس صحابی کا کیا نام تھا بھائی؟ بشر ابن برا ابن عاذب، بشر ابن برا اس کا نام تھا. وہ اسی وقت مر گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ زہر ایسا زہر تھا کہ اسی وقت مار دیتا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا تھا. تو یہ کہنا کہ اس زہر کے اثر سے مرے ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت، ایک بہتان ہے. تو جو بھی ہوا ہے مدینے میں ہوا ہے. جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، قتل ہونے کی سازش ہو رہی تھی، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو مدینے میں ہوا ہے. تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ کون خلیفہ بنا؟ تو آپ خود سوچ لیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں تو واضح ہے کہ کن لوگوں نے، 4 لوگوں نے ان کو زہر دیا. شیخین نے، ان کی 2 بیٹیوں نے ان کو زہر دیا. اب شیعہ حدیث میں تو بڑی واضح ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر.
اللہ تھینک یو حافظ. سر، تھینک یو. تھینک یو انشاءاللہ پھر میں سر، حاضر. تھینک یو. انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.